ब्लैक होल्स नज़र नहीं आ सकते, मगर इंसानों ने एक तरकीब निकाली है कि हम ब्लैक होल्स का साया डिटेक्ट कर सकते हैं। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। आज से कुछ 100 साल पहले 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें ये चीज़ थी कि हमारी जो कायनात है वो स्पेस टाइम की बनी हुई है। उसके फौरन बाद 1916 में एक और फिजिसिस्ट हैं कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, उन्होंने इस थ्योरी की एप्लीकेशंस देखी और नजर आया कि एक उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कहते हैं ब्लैक होल। मिसाल के तौर पे कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि वहां उसमें से रोशनी भी एस्केप ना कर सके, और हमें यह पता है कि कायनात में कोई चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज उसके अंदर से एस्केप नहीं कर सकती। वो जो रेडियस है जिसको अंदर रोशनी की रफ्तार से ज्यादा आपको एस्केप वेलोसिटी चाहिए, उसको कहते हैं इवेंट होराइजन या श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस। एक तरीके से वो एक बैरियर है कि जो चीज हम जान सकते हैं और जो चीज हम कभी भी नहीं जान सकते। अब ये थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स थे। आइंस्टाइन खुद उसको जो है ये चीज पसंद नहीं आई कि ब्लैक होल्स ऐसी चीज हो सकती हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो ख्याल ये था कि ये खाली थियोरेटिकल स्पेक्यूलेशन है, मगर एक्चुअल में ये चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मगर 1950s और 60s में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सितारों के बारे में देखना शुरू किया कि सितारों की लाइफ्स किस तरह से चलती हैं, तो उनको नजर आया कि कुछ सितारे ऐसे हैं हमारी अपनी कहकशां में जो हमारे सूरज से 20, 30, 40 गुना मैस में ज्यादा है, और हमारी फिजिक्स ये कहती थी कि उनकी जो एंड स्टेट है वो सिर्फ ब्लैक होल ही हो सकती है। और पिछले कुछ डेकेड्स में एस्ट्रोनॉमर्स ने इनडायरेक्टली ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को उन्होंने कंफर्म किया है। मिसाल के तौर पर बाइनरी स्टार्स हैं जिसमें एक सितारा जो है वो एक ऐसे चीज के गिर्द घूम रहा है जिसको नजर तो नहीं आ रही लेकिन उसमें मैस मौजूद है। तो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये कि वो वाकई वो ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। एक और चीज ये कि जो गैलेक्सीज हैं, जो बड़ी गैलेक्सीज हैं, उनके सेंटर में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया कि उसमें गालिबन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मतलब ये है कि वो उन ब्लैक होल्स का जो मैस है, जो मादा है, वो हमारे सूरज से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा है। खाली और गैलेक्सीज में नहीं बल्कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में भी एक ब्लैक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ये हमें किस तरह से पता है? क्योंकि उसके गिर्द हमने सितारों को और गैस क्लाउड्स को घूमते हुए देखा है। मतलब यह कि इनकी के ये जो सितारे हैं और जो गैस क्लाउड्स हैं वो इतनी तेजी से हमारी गैलेक्सी के बीच में घूम रहे हैं कि हम उसको किसी और चीज के जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिवाय एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के। और फिर अभी कुछ साल पहले 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट की ग्रेविटेशनल वेव्स। ये हैं छोटी सी एक डिस्टर्बेंसेस हैं स्पेस टाइम में, और एस्ट्रोनॉमर्स की ये प्रेडिक्शन थी कि इस किस्म की डिस्टर्बेंसेस जो हैं जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से टकराएं तो वो ये प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हमने काफी सारी इनडायरेक्ट एविडेंस तो हमने लिए ब्लैक होल के, लेकिन अब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। और ये चीज बदल गई 10 अप्रैल 2019 में, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने रिलीज की पहली दफा एक तस्वीर जो कि एक इवेंट होराइजन की है। अब ये तस्वीर है M87 गैलेक्सी है जो कि हमसे तकरीबन 55 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है, और उसके बीच में एस्ट्रोनॉमर्स को पता है कि उसके बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है।
بلکہ یہ ون آف دا بگیسٹ بلیک سپر میسو بلیک ہولز ہیں. اس کا جو میس ہے وہ تقریباً 6.5 ارب گنا زیادہ ہے ہمارے سورج سے. 6.5 بلین ٹائمز مور دین دا میس آف آور سن. لیکن اب اس کی تصویر کس طرح سے لیں؟ تو اسٹرانومرز نے ایک کلیور کی چیز کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پوری زمین کو ایک طرح سے ہم ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو انٹرفیرومیٹری کہتے ہیں. انہوں نے 8 ریڈیو ٹیلیسکوپس جو کہ چلی میں، میکسیکو میں، امریکہ میں، ایریزونا اور ہوائی میں، اسپین میں اور ساؤتھ پول میں، انٹارکٹیکا میں، ان ٹیلیسکوپس کو اسٹرانومرز نے کمبائن کیا کہ وہ تمام اس طرح سے کام کریں جیسے وہ ایک ٹیلیسکوپ ہوں. اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو ان تمام ٹیلیسکوپس کو جب وہ ایک کسی چیز کو وہ آبزرو کر رہی ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ضروری ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ان کی ٹائمنگز ایک جیسی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کمبینیشن کے لیے انہوں نے ان ساری ٹیلیسکوپس پہ ایٹامک کلاکس کو انسٹال کیا جو کہ وہ ایسی کلاکس ہیں جس میں آپ خالی کیا کہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سے بھی کم سیکنڈ آپ کا لوز ہوتا ہے تقریباً ملین سال میں. اتنی ایکوریٹ وہ کلاکس ہیں. تو ان تمام ٹیلیسکوپس کو کمبائن کرنے کے بعد انہوں نے M87 کے بیچ کو آبزرو کیا. اور یہ جو کمبینیشن ہے ان ٹیلیسکوپس کا، اس کی ریزولوشن مطلب یہ کہ کتنی چھوٹی چیز وہ دیکھ سکتی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کرکٹ بال ہو چاند کے اوپر آپ اس کو بھی دیکھ سکیں، آپ اس کے سرفیس فیچرز دیکھ سکتے ہیں اگر وہ چاند کے اوپر ہو. اتنی پاورفل ہے یہ ٹیلیسکوپ. تو انہوں نے کیا نظر آیا ان کو؟ تو یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو ڈونٹ سا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ ہے تصویر ایونٹ ہورائزن کی، اس کے قریب کی. اب مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت اچھی سیمولیشنز دیکھی، اس میں تو آپ کو بہت زبردست قسم کا ایونٹ ہورائزن نظر آ رہا تھا، یہ تو کچھ فزی سا ڈونٹ سا ہے. بھائی لیکن یہی ڈفرنس ہے کہ وہ سیمولیشنز تھیں، وہ کچھ سیمولیشن جو آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھی ہیں پہلے، لیکن وہ ایکچوئل تصویر نہیں ہے. یہ جو تصویر ہے یہ ایکچوئل تصویر ہے. اچھا اب اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ رنگ ہے کیا. یہ جو تصویر ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ بالکل ایونٹ ہورائزن کے قریب سے آئی ہے. ایونٹ ہورائزن کے قریب مٹیریل جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور وہ انتہائی گرم ہے. اس کی فرکشن کی وجہ سے، بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے وہ انتہائی گرم ہے اور اس کی وجہ سے وہ لائٹ پروڈیوس کر رہا ہے. پلازما ہے ایک طرح سے اور جو لائٹ پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ جو لائٹ یا روشنی ہے، یہ جو فوٹونز ہیں، وہ بہت سارے جو ہیں جو اگر ایونٹ ہورائزن کے قریب ہوں گے تو وہ تو اس کے اندر چلے جائیں گے. اب ایک چیز جو آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے بتائی وہ یہ تھا کہ جو گریوٹی ہے وہ روشنی کو بھی، فوٹونز کو بھی، لائٹ کو بھی وہ بینڈ کرتی ہے. تو اگر یہ فوٹونز اس بلیک ہول کے قریب ہیں، اس ایونٹ ہورائزن کے قریب ہیں تو وہ بینڈ کریں گے، اور اگر وہ بینڈ کر کے بلیک ہول کے اندر گئے یا ایونٹ ہورائزن کے اندر گئے تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوٹونز تھوڑے سے اس کے فاصلے کے اوپر ہیں وہ بینڈ ہوں گے، مگر بینڈ کر کے وہ بلیک ہول کے پیچھے سے واپس سے گھوم کر ہماری طرف ہمیں نظر آ سکتے ہیں. یہ تصویر، یہ جو تصویر ہے، یہ جو رنگ ہے، وہ اس ایونٹ ہورائزن کے قریب جو فوٹونز تھے جو ایونٹ ہورائزن کے اندر نہیں گئے بلکہ گھوم کے وہ اس کے گرد سے نکل کے وہ ہم تک پہنچے. ایک طریقے سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہورائزن کا سایہ ہے یا سلویٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ چیز خالی ہمیں اس ایونٹ ہورائزن کے پیچھے کی چیز نہیں بلکہ پیچھے کی چیز، آگے کی چیز اور سائڈ کی چیز، وہ تمام شامل ہیں اس رنگ کے اندر. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیچے کا حصہ ہے اس رنگ کے وہ تھوڑا سا برائٹ ہے اور اوپر کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا فینٹ ہے. اور یہ چیز بھی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی پریڈکشن ہے، کیونکہ جو چیز برائٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو اس میں سے فوٹونز ہیں، جو لائٹ ہے، وہ ہماری طرف آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیٹیوسٹک بیمنگ. اور جو اوپر کی طرف ہے وہ ہم سے دوسری کی طرف جا رہی ہے. تو کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ جو شکل ہے رنگ کی
اور یہ جو ریلیٹیوسٹک بیمنگ افیکٹس ہیں وہ ایگزیکٹلی پریڈکشنز تھی آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی، اور یہ اس سے ایک دفعہ دوبارہ سے کنفرم کر رہی ہے۔ لیکن اب ذرا بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ ایک طرح سے امیزنگ ایگزامپل ہے ایک ہمارے انسانوں کی کوآپریشن کی۔ اس کے لیے 200 لوگوں نے کام کیا اور بے انتہا ٹیکنالوجی کو کمبائن کیا اس تصویر کے لینے میں۔ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ 1 منٹ لیں اور آپ سوچیں کہ یہ جو تصویر ہے، یہ جو رنگ ہیں فوٹونز کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو فوٹونز ہیں وہ ایک وقت ایونٹ ہورائزن کے بالکل قریب تھے، اور وہاں سے وہ نکلے، اس کی جو اکریشن ڈسک ہے وہاں سے نکلے، پھر M87 گیلیکسی وہ وہاں سے بھی نکلتے ہوئے آئے، اور ان کو 55 ملین سال لگے ان ٹیلیسکوپس تک پہنچنے میں، اور پھر وہ یہاں پر پہنچے اور اسٹرانومرز نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا، اور 10 اپریل 2019 کو آپ نے اس کی پہلی دفعہ تصویر دیکھی۔ اور یہ ایک لحاظ سے امیزنگ ایگزامپل ہے انسانوں کی جستجو کی۔ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی جستجو وہ ہمیں انسان بناتی ہے۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا، پلیز آپ سبسکرائب کریں اور چینل پر آپ اور ویڈیوز بھی تلاش کریں۔